بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لبنان کے کیپٹل بیروت سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری بیک گراؤنڈ میں آپ کو مدر ٹریسا نظر کیوں آ رہی ہیں. تو مدر ٹریسا آپ کو میری بیک گراؤنڈ میں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت میں ایک ایسی تنظیم کے دفتر کے باہر کھڑا ہوں جس میں کہ مسلمان اور کرسچنز جو ہیں وہ مل کر لبنان میں جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, جو زخمی ہیں, وہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اس وقت جو جنگ جاری ہے لبنان میں, اس جنگ میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلمان اور مسیحی جو ہیں وہ متحد نظر آ رہے ہیں. اور اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں اس تنظیم کی صورت میں نظر آتا ہے. یہ تنظیم جو ہے ایک کرسچن خاتون ہیں ریٹا, وہ چلاتی ہیں, لیکن ان کا جو سٹاف ہے اس میں بہت سے مسلمان بھی شامل ہیں, اور ان میں ایسے مسلمان بھی شامل ہیں جن کا تعلق جنوبی بیروت کے علاقے الداہیہ کے ساتھ ہے, اور وہ حزب اللہ کے سپورٹرز ہیں. تو یہ مسلمان اور کرسچن جو ہیں ان کی جو یونٹی ہے یہاں پر, یہ صرف لبنان کے لوگوں کے لیے ایک نیک شگون نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیک شگون ہے. کیونکہ اس وقت جو دنیا میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں, انہی نفرتوں کی وجہ سے جگہ جگہ پہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. تو یہ جنگ کے شعلے اسی صورت میں کم ہو سکتے ہیں کہ اگر مذہبی بنیادوں پر جو نفرت ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس وقت جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے, اس جنگ کے شعلوں میں ہمیں ایک اچھی ایک مثال نظر آئی. تو ہم نے سوچا کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز ریٹا کی اس تنظیم سے کیا جائے جو مدر ٹریسا کے راستے پہ چل رہی ہے. کیونکہ مدر ٹریسا بھی جو ہیں وہ تمام زندگی ضرورت مندوں کی خدمت کرتی رہیں, غریبوں کا اور مریضوں کا خیال کرتی رہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ تھا. اور اسی لیے مدر ٹریسا کی تصویر جو ہے وہ لبنان میں دیکھ کر آپ کو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے. تو آئیے ہم ریٹا سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مدر ٹریسا کے راستے پہ چلتے ہوئے مسلمانوں اور کرسچنز کی جو یونٹی ہے اس کو کیسے استعمال کر رہی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. Hello. Hello. أهلا وسهلا. Hi. كيفك؟ Miss Rita. ريتا بولس. Rita Bolos, nice to see you. So we came to know that you are cooking food for the needy people, for the displaced people. مزبوط, نحن هون عم نقدم طبخ يومي للناس المحتاجة وللناس النازحة بهيدا الوضع. Okay. So can you show us how you cook the food? اوكي, نحن كل يوم بنبلش تحضير الاكل. بيجوا صبايا متطوعين اكيد من كل الاديان, بيكونوا عم بيحضروا الاكل. وهون الست ام جوزيف بتكون هي اللي بتطبخ هون, بتكون عم بتقدم عم تحضر الطبخ. ام جوزيف فرجيهم الطبخ بس انتبه. هيدا مطبخنا المتواضع الصغير, واكيد ما تكبوا الاكل. أهلا وسهلا. أهلا فيك. What is your name? My name is Aya Hashim. I'm from South Lebanon. You're from South Lebanon. Yes. So your area is under a lot of problem. Yes, I came to here because our house was damaged in this war. I'm sitting here with my relatives at Ashrafiyeh. Rita is my friend above 6 years. She always help us there in South, and we are sharing always يعني نتشارك دائما العمل التطوعي والإنساني. So you are helping her to cook the food, to make the food, and then you will distribute in the needy people. Yes, we spread food in schools, and also families that came from South or from Baalbek or from Dahiya and around. Okay. Dahiya, even in Dahiya? Yes, around it. Okay. So it means that the people of Beirut, they have a lot of religious harmony, and they are not divided on the religious basis. No.
as you see, I am Muslim and I am proud. Rita is Christian and also she is proud. We are يعني, taking care and sharing our يعني help people, medicine, diapers, food, everything that we مثل بيقولوا يعني milk for babies, everything. اوكي. يعني كل شيء بنقدر نساعد فيه الناس، إن كان من حليب للأطفال، حفاضات للكبار بالعمر أو للصغار، أدوية أو أكل. هلأ حاليا أكثر شيء على قصة الطبخ اليومي، لأنه مثل ما قلت لكم من شوي عم يجي عنا عدد هائل من المدارس عم يستفيدوا من الطبخ اليومي. زائد كمان إنه في عيال قاعدين عند عيال نازحين هون بقلب بيروت بضواحيها، واجوا من كذا مطرحة. يعني عندك من الجنوب، عندك بعلبك ضواحيها، عندك من الضاحية ومحيطها، لأنه كل يوم عم يصير في ضربة بمطرحة معينة، من البقاع، من كل المطارح، لأنه يعني الحرب ما بقى عم تميز لا مسلم ولا مسيحي ولا حتى أي منطقة. فنحن هون يوميا عم نطبخ وعم نعمل اللي بنقدر عليه، وأكيد كمان نحن بحاجة دعم الناس يعني لحتى लेट मी ट्रांसलेट. ये जो ख़ातून है इनका ताल्लुक जनूबी बैरूत के इलाके अल-दाहिया से है, जहाँ पर इसराइल रोज़ाना बमबारी कर रहा है। और वो ये कह रही हैं कि रीता जो हैं ये इनकी पिछले 6-7 साल से दोस्त हैं, और जो बैरूत के लोग हैं उनमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की बुनियाद पर कोई डिवीज़न नहीं है, बल्कि बड़ी यूनिटी है. सो रीटा, यू नो हर सिंस लास्ट 6 years. مزبوط. أنا وآية بتجمعنا صداقة من 7 سنين، واللي جمعنا هو العمل الإنساني. نحن دايما بنتشارك مثل ما قلت لك المساعدات، إن كانت من أدوية، إن كانت تياب، إن كانت حليب للأطفال، أهم شيء حليب للأطفال، حفاضات، إن كانت كميات مساعدات بتوصلنا. أنا دغري بكون عم ببعت لجنوب أكيد لمناطق أو أحياء معينة، يعني إشرافها لآية بتكون هي عم مستلمة هذا الموضوع. حليب الأطفال यानी कि बच्चों के लिए दूध, milk for the babies. How many people will get food from you? above 400 Above 400 every day. every day، والعدد عم يزيد. Okay. So you have people who can distribute food. Yes. Okay. They are different. You have a big network. Yes. ودايما هود الشباب او الافراد اللي عم يتطوعوا كلهم مثل بيقولوا لوجه الله، يعني بدون اي مقابل، بدون اي شيء، يعني مثل بيقولوا مادي ملموس، بس انه تطوع ولوجه الله بيشتغلوا معنا. Rita, tell us, there are pictures and statues of Mother Teresa here. How do you know Mother Teresa? اوكي. ماذر تريزا هي القدوه لإلي. انا كثير بتمثل فيها. هي ولا يوم ميزت بولا دين ولا لون ولا طائفه، كانت تساعد كل الناس. انا كثير بحبها، واكتسبت منها كثير شغلات. مثلا هي بتقول اذا ما قدرتوا تعملوا 100 شخص، تعملوا شخص واحد. من هون نحن لازم نعرف انه يمكن تكون قدرتنا مش كبيره انه نساعد عدد كثير كبير من الناس. مثل ما شايفين هالبيت المتواضع الصغير، يمكن قدرته صغيره وقادر تعمل اشخاص قليله، بس نحن لازم نقوم بهيدا الشيء. مش لازم نقول لا نحن مش قادرين، ما لازم نعمل. منبلش من شخص واحد لنوصل لآلاف الناس. ये रीटा का छोटा सा स्टोर रूम है, और इस स्टोर रूम में हमें बहुत सी आम इस्तेमाल की ज़रूरियातें ज़िंदगी नज़र आ रही हैं, और ये मुख्तलिफ़ लोगों ने ये चीज़ें जो हैं ये रीटा को दी हैं, और ये रीटा जो है वो आगे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी. हम उनसे पूछेंगे कि वो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो all these things were provided to you by other people. مزبوط. نحن بيجينا كل انواع المساعدات من كل الناس، بس مساعداتنا الاوليه اللي نحن بنطلبها هي الاكل، مواد الغذائيه لنكون عم نقدر نطبخ، واكيد نحن كمان بنطلب ثياب لنكون عم نقدر نوزع للناس، بنطلب ادويه، وبنطلب كمان مثل ما خبرتك حليب للاطفال وحفاضات للاطفال. Okay. And these are the blankets and some clothes. So you will also distribute? مزبوط. نحن كمان نروح بنبرم على كل المناطق اللبنانيه، بيجمعوا لنا اغراض، بيجمعوا لنا ثياب، حتى مخدات، حرامات، اوقات كثير بيقدموا لنا عفش بيت، بنكون عم نجيبهم بنعربهم وبنوزعهم للناس المحتاجه. واكيد هلا بهيدي الظروف اللي نحن فيها عم نقدم للنازحين. There is a very good picture. It's you? Yes, from 7 years. So with your friends?
مزبوط with volunteers. So it means that all these people are working with you since last 7 years. يس مزبوط. هودول الاشخاص هن متطوعين، اكيد دائما بيجينا متطوعين جداد وفي متطوعين قبل، هن بيجوا دائما بيطلوا علينا وبيحطوا ايدهم معي. یہ جب مضبوط کہتی ہے ریٹا تو آپ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، مضبوط کیا ہے؟ مضبوط کا مطلب ہے بالکل ٹھیک. واٹ از یور نیم؟ هشام. اینڈ دس از طریق السما. Yes. قلنا السما أنا كمان جات. انا كمان جاد means I am also hungry. Yes. So you are working for the hungry people. Yes, I'm working here from 5 years. Okay. Always with the poor people, with the Lebanese people. And in this situation here in Lebanon, we help too much people. It's very dangerous what happened in Lebanon. Yes, it is very dangerous. We know that. And we appreciate your spirit. But tell us, how do you distribute this food among the needy people? From the people give for us, and we help the other people. Okay. So the Lebanese people, they give you stuff and you distribute in the needy people. Right. So every day, how many people are benefited? We give meals like 400 portion every day. Every day. Milk to the babies. Also milk and diapers for the babies, everything, clothes, everything for them. Okay. And how many people are working with you? We are like a 10 or 12 person here. Okay. So this is a small group of... And we have also volunteers, they are coming every day. Okay. So how many volunteers do you have? We have too much, they come and go every day. Ahlan wa sahlan. اهلا وسهلا فيك. Isma? لوسيا. Oh, Lucia. So you cook the food and your colleagues, they distribute. مزبوط، انا بعمل الاكل وهن بيوزعوا. هلا مثلا سلقنا الدجاج، هن قليل بس بيعملوا كثير اذا الله هلا مع الرز. تو یہ جو آنٹی ہیں یہ چکن پکا رہی ہیں اور ادھر سبزی تیار ہو رہی ہے اور پھر اس کو پیکٹس میں جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا. آپ نے ریٹا اور اس کے ساتھیوں کی جو گفتگو سنی اس میں انہوں نے آپ کو عربی میں کہیں انگریزی میں بتایا کہ وہ کس طرح اس جنگ سے متاثرہ علاقے میں جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ ہیں، ان کی کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے جو کھانا پکایا وہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا، کس طرح انہوں نے کھانا بنایا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. لیکن اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس کھانے کو پیک کس طرح کرتے ہیں اور پھر اس کو تقسیم کیسے کرتے ہیں. اور یہ جو اب کھانا تیار ہو گیا ہے اور اس کو اب پلاسٹک کے ڈبوں میں پیک کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آنٹی پہلے یہ کھانا پکا رہی تھیں وہ ایک بہت بڑے سے دیگچے میں سے کھانا ڈال رہی ہیں اور اس میں چاول بھی ہیں، اس میں چکن بھی ہے، اس میں کوئی سبزی بھی ہے. اور ان کو تقریباً اس سارے عمل میں کوئی آدھا گھنٹہ لگے گا. یہ پیکٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور یہ تقریباً روزانہ 400 لوگ جو ہیں ان کو اس کچن میں سے کھانا بنا کے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت لبنان میں جنگ کے حالات ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ڈسپلیسڈ ہیں. اور ان لاکھوں لوگوں میں سے اگر 400-450 لوگ جو ہیں وہ صرف اگر اس ایک کچن سے ان کو کھانا مہیا کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ اس طرح سے ریلیف ورک کر رہے ہیں. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے کوئی قوم جو ہے وہ مشکل حالات میں سے نکل سکتی ہے. کیونکہ جو لبنان کی حکومت ہے وہ ہمیں اتنی قابل نظر نہیں آتی کہ وہ تقریباً 12 لاکھ بے گھر افراد جو ہیں وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے. تو یہ اگر چند لوگ جو ہیں جن کی تعداد صرف 10-12 ہے، یہ اگر 400 لوگوں کو روزانہ کھانا مہیا کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی مثال ہے. اور یہ
کھانا جو مہیا کر رہے ہیں اس کے لیے جو اشیائے ضرورت ہیں وہ بھی ان کو عام لوگوں نے مہیا کی ہیں. تو یہ جو ہم آپ کو سارا ان کی ورکنگ دکھا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک چھوٹی سی تنظیم ہے یہ جنگ سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کو یہ امداد فراہم کریں، بلکہ سب سے جو اچھی چیز ہے اس میں، جو قابل غور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم اور مسیحی ہیں وہ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، اور جن لوگوں میں امداد تقسیم کی جائے گی اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان کون ہے، مسیحی کون ہے، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے. صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ سارا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو اس تنظیم کو چلانے والی خاتون ہیں وہ مدر ٹریسا کی فالوور ہیں. اور یہ اب جو مستحق لوگ ہیں ان میں کھانے کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور یہ جو مستحق لوگ ہیں یہ اپنے برتن بھی ساتھ لائے ہیں اور ان کے برتنوں میں ہی ان کو کھانا پیک کر کے دیا جا رہا ہے. اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ان کو رائڈرز کے ذریعے کھانا پہنچایا جائے گا. اور یہ جو حشام ہے اب وہ رائڈرز کو میسج بھیج رہا ہے کہ کھانا تیار ہے، سب رائڈرز آ جائیں. جب وہ رائڈرز ادھر آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ کھانا لے کے ان مستحقین تک جائیں گے جو یہاں پہ نہیں آ سکتے. اور یہ دیکھیں بہت سی جو خواتین ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہی ہیں اور ان کو بھی جو کھانا ہے ان کے اپنے برتنوں میں فراہم کیا جا رہا ہے. اور یہ خواتین جو ہیں یہ کافی دن سے یہاں پہ آ کر کھانا حاصل کر رہی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ خاتون جو ہے یہ کھانا لے کے واپس گئی ہے اور کوئی یہاں پہ آپ کو رش نظر نہیں آ رہا. لوگ باری باری آتے ہیں اور اپنا کھانا لے کے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ روحیمہ. روحیمان. آپ بنگلہ دیش سے لگتی ہو؟ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش. یس. تو آپ ادھر کافی مشکل میں لگ رہی ہو؟ مشکل لیبانون تیر مشکل. لیبانون تیر مشکل معافی شغل معافی مساری تیر مشکل. تو آپ ادھر ریٹا صاحبہ کے پاس آتی ہو امداد کے لیے؟ شی ہیلپ یو؟ ہیل ریتا ہیل آتے ہدا کلو گارات آتے ریتا. اور یہ دیکھیں کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو کھانے کی تقسیم کا عمل یہاں پہ جاری ہے. اور یہ جو کھانا ہے یہ مسلم اور مسیحیوں نے مل کے بنایا ہے. اور یہ جو تنظیم ہے جو یہاں پہ کام کر رہی ہے اس کے ورکرز کے ساتھ اور ریٹا کے ساتھ ہم نے بات بھی کی ہے. اور یقیناً یہ جو جذبہ ہے ریٹا کا یہ جذبہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے بارے میں آپ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بتائیں. تو یہ جو ایک میسج ہے لبنان کی جنگ سے، جو ایک میسج ہم پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ نفرت سے جنم لیتی ہے اور نفرت کو ختم کرنے کا طریقہ مزید جنگ نہیں ہے بلکہ نفرت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کریں. رواداری سے امن قائم ہو سکتا ہے اور یہ رواداری کی ایک مثال یہاں پہ مسلم مسیحی اتحاد ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سمندر میں. اور سمندر میں کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ سمندر میں ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور اس کشتی کا جو مالک ہے ایک مچھیرا ہے اور اس کا نام ہے رافت. اور ہم رافت سے پوچھیں گے کہ جب سے یہ لبنان اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے گزر اوقات کیسے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ساحل کے آس پاس پہلے بہت سے ریسٹورنٹس تھے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزگار کماتے تھے. یہ مچھیرے تھے یہاں پہ، وہ بڑے ایکٹیو تھے. لوگ جب یہاں پہ سیر کرنے آتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کشتیوں میں ادھر سمندر کے اندر جاتے تھے. لیکن اب ہمیں یہاں پہ ساحل پہ ویرانی نظر آتی ہے. تو رافت جیسے بہت سے جو فشر مین ہیں، جو مچھیرے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، اس جنگ کے جو لبنان کی اکانومی پہ، معیشت پہ اثرات ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہم نے آج ایک مچھیرے کا انتخاب کیا ہے اور اس مچھیرے کی بوٹ میں ہم سمندر کے اندر موجود ہیں. تو میں ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم مسٹر رافت. ورحمۃ اللہ.
Thank you very much for giving us time. First of all, tell us that how is your life during this war between Lebanon and Israel? Alhamdulillah, I can say Alhamdulillah, but all the road is not safe here in Beirut, and we don't have any place to go near Beirut. Okay, and we come work. It's a little bit dangerous, but we have to live. We have to continue, and I have to make fishing, even if I not take too much fish. But this is my work. Alhamdulillah. So can you go deep inside the sea? No, not too much. Okay. Not too much. It's not safe to go deep. You don't have any idea. Maybe something happened. You have to go back to your family, or something happened near. So we come not too much outside. The Israelis, they create problems for the fishermen also. Okay, sure. Fishermen and all the kind of fish, all the kind of work. So before the war, what was the nature of your work, and how much money you were making every day? Alhamdulillah, before I was make money to make me live in good condition. Like I make fishing trips, but now all people leave. We don't have any chance to make fishing trips. The only I can do to make fishing and sell my fish. Also, if I sell not too much, sell the cow, because the situation. And sometimes you catch fish, sometimes you not catch. So the situation is a little bit confused, not too much. And the tourist doesn't come here, and the local Lebanese? No, tourist people of the country, they leave. Tourists, no, sure. So the many people from Beirut, they have left this place. Yes, sure. They want to save their life. Okay. तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त जो बेरूत की और लेबनान की जो इकॉनमी है, ये शदीद मुश्किलात का शिकार है, और इसमें बज़ाहिर हमें सड़कों पे लोग नज़र आते हैं, कुछ मार्केटें भी खुली हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन मार्केटों में भी जाएं, लेकिन ये जो मुल्क है, इस मुल्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। जो लेबनान है, ये पिछले 40 साल से जंगी सूरत हाल से दो चार है। 40 साल से कभी खाना जंगी होती है, कभी इसराइल से इनकी लड़ाई हो जाती है, और जिस तरह पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के अंदर जाकर हमला किया, इसी तरह बहुत साल पहले जब ये जो पीछे आपको बेरूत नज़र आ रहा है, यहाँ पर जब PLO का दफ्तर था, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का, तो उस वक्त भी जब इसराइल की तरफ से लेबनान के अंदर आके PLO पर हमले किए जाते थे, तो रिटेलिएशन में PLO ने भी एक हमला किया था 78-79 में, उन्होंने हमले किए थे इसराइल के अंदर जाके। जिस तरह अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने हैफ़ा पर हमला किया है, तो इसी तरह एक ज़माने में PLO ने भी हैफ़ा पर एक हमला किया था, और उसकी रिटेलिएशन में फिर जो इसराइल है, जो हमेशा पहले ख़ुद जारहियत करता है, लेकिन जब जवाब दिया जाता है तो फिर वो कहता है जी कि हम पर हमला हो गया, तो जो इसराइल है उसने जो PLO का हैफ़ा पर हमला था, उसकी रिटेलिएशन में जनूबी लेबनान पर अटैक कर दिया था, और फिर बहुत से इलाकों पर उसने कब्ज़ा कर लिया था, और उसके बाद एक खाना जंगी शुरू हो गई। और फिर जो इसराइल है वो उसने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि जो लेबनान के लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो बेरूत के लोग हैं, इनको इसराइल ने आपस में तकसीम कर दिया। इसराइल ने जो ईसाई थे उनको मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी जो हैं उनके इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश की, ईसाइयों को ईसाइयों से लड़ाया, और फिर द्रूज़ मलेशिया जो है उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो जनूबी लेबनान के बहुत से इलाके हैं उस पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। उसके बाद फिर जब हिजबुल्लाह बनाई गई, तो हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत को नए अंदाज से असर नो उसको मुनज़्ज़म किया, और आखिरकार 2000 में इसराइल को जनूबी लेबनान से निकाल दिया, जिसकी वजह से हसन नसरुल्लाह लेबनान के तमाम लोगों के हीरो बन गए। अब जो 2006 की जो जंग थी, उस जंग में भी मैं यहाँ पर मौजूद था, और 2024 में जो जंग है उसमें भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। फ़र्क क्या है कि 2006 में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिटी नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त 2024 में हमें यहाँ पे काफ़ी यूनिटी नज़र आती है। प्रॉब्लम बिल्कुल है, और जिस तरह के ये जो फ़िशरमैन है, मछेरा है राफत, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका भी हौसला कायम है। और जब हम
مارکیٹوں میں جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ قائم نظر آتا ہے. اور یہ جو اس وقت یونٹی نظر آ رہی ہے خاص طور پہ کرسچنز اور مسلم کے درمیان یونٹی ہے, شیعہ اور سنی کے درمیان یونٹی ہے, ایک اتحاد ہے. اس اتحاد کی وجہ سے اسرائیل کو جنوبی لبنان کے اندر بار بار کوشش کے باوجود قبضہ کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ میں بار بار اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس وقت جو بہت سے مسلم ممالک ہیں ان کے اندر جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندرونی لڑائیاں بہت زیادہ ہیں. دشمن نے ہمیں ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے, اور جو لبنان کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے اس دفعہ آپس میں ایک یونٹی جو ہے اس کو قائم کیا ہے. اور یہ یونٹی جو ہے یہ ایک مثال بن گئی ہے پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. تو میں دوبارہ رافت سے تھوڑی سی بات کروں گا. کین یو ٹیل اس دیٹ وی ہیو سین some اتحاد, some unity between Muslims and Christians. Can you tell us about that? Between Muslim and Christian, what don't understand? There's unity, they are united against Israel. Okay? So can you tell us that you are sure that you will defeat Israel? We hope. Huh? We hope this, but I don't have any idea about this, if we can or we cannot, but we hope. Lebanese people, they hope this. And between Christian and Muslim, they don't have any problem. They are brothers, especially when this happened. The Muslim people from south come, like all the Christian, they make open their house like family. I hope to Lebanese people come again together. Maybe all Arab countries, they hope to defeat Israel. We see a lot of people from the south, from the Janub, Yes. on the coastal belt, on the port, near the port. There are a lot of people under the open sky. So the Christians are looking after them. No, because the timing, yesterday night, Israel attacked this place. The people directly go. The timing between few hours. That's why you see them on the road. But after few hours, the people they will take care about those people and they will take them to a safe place. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اسرائیل جنوبی لبنان پر یا جنوبی بیروت پر الداہیہ کے علاقے میں حملہ کرتا ہے تو لوگ وہاں سے اپنی فیملی سمیت گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ میں نکل کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور رافت بھی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر لبنان میں کرسچنز اور مسلم کے درمیان کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر یہ کرسچنز اور مسلم کی یونٹی قائم رہی, اگر شیعہ اور سنی ان کی درمیان یونٹی قائم رہی, تو جو اس وقت ہمیں اسرائیل کی کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ جنوبی لبنان پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ جنوبی لبنان کا جو زمینی رابطہ ہے شام کے ساتھ اس کو منقطع کر دے, اور اس کے بعد یہاں پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسرائیل کو اپنی اس کوشش میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر جنوبی لبنان میں بھی ویسا ہی قتل عام کرے گا, ویسا ہی تباہی مچائے گا جیسی کہ اس نے پچھلے 1 سال کے دوران غزہ میں مچائی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے صورتحال دیکھی, ہم نے آپ کو دکھایا کہ کرسچنز اور مسلم کے درمیان کافی یونٹی ہے. تو اس یونٹی کی وجہ سے جو اسرائیل کے عزائم ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اس وقت میں بیروت کے ایک رہائشی علاقے میں موجود ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے جو ایک عمارت ہے اس پر حملہ ہوا ہے. اسرائیل نے اس عمارت کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پر بھی سویلینز تھے اور یہ ایک سویلین ٹارگٹ تھا. یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اپارٹمنٹس نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں اور گاڑیاں کھڑی تھیں وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہیں. اس طرف بھی آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے, یہ گاڑی بھی جو ہے یہ ڈیمیج ہوئی ہے. اور یہ گاڑی آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے, یہ والی گاڑی جو ہے یہ گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیروت میں جس جگہ بھی ہم گئے تو وہاں پر اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ سویلینز کے جو علاقے ہیں ان کو بڑی تعداد میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پر جب ہم پہنچے تو یہاں پر جو شہداء تھے اور جو زخمی تھے ان کو ہسپتال لے جایا جا چکا تھا, لیکن یہاں پر جتنا بھی ہم نے
سفر کیا ہے اور جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر گئے ہیں تو پتہ یہی لگتا ہے کہ یقیناً اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن پچھلے 8-10 دن سے جو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں وہ سیولینز کے علاقے ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک ریزیڈینشل ایریا ہے اور اس ریزیڈینشل ایریا میں سب آپ کو اس وقت ملبہ نظر آ رہا ہے، اور اس ملبے میں آپ کو کچھ بہت سی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ چلنا کافی میرے لیے دشوار ہے، اور یہ جو یہاں پر جو بھی صورتحال ہے، اس صورتحال سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کی وجہ سے جو سویلینز کو ہونے والا نقصان ہے اس کی نوعیت کس قسم کی ہے، اور یہاں پر ہر وقت فضا میں جو ڈرون ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے، اور پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاروبار کافی متاثر ہوا ہے، اور اب ہم کچھ مارکیٹ میں جا کے لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو کاروبار کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اہلاً و سہلاً، یور اسما؟ عيسى الألفا. So can you tell us what is the situation here and the impact of war on your business? يعني شغل كتير قليل، خافت العالم بيوتها، وفي عالم كتير سافرت، في عالم تركت يعني بيوتها ورحلت. كتير تأثرنا بالشغل، كتير كتير كتير. يعني الوضع كتير بيخوف وما بيطمن أبدا يعني. یہ بتا رہے ہیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کا بزنس بہت متاثر ہوا ہے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ میری شاپ جو ہے اس میں کوئی سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، کوشش کر رہا ہوں بزنس چلانے کی۔ سو وہ سامنے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف بھی دیکھیں، تو بزنس جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ میرے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ عربی میں بولتے ہیں، اور مجھے یہ جو بولتے ہیں جواب دیتے ہیں میرے سوال کا وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کہ یہ بھی خالی ہے اور اس طرف بھی خالی ہے۔ تو will you remain here? You will not close your shop? ما في شيء أبدا، العالم يعني حتى لحمة وأغراض ما عم نقدر نجيب، ما عم نسترجي نجيب. لا ما سكرت، بس لما بيقولوا إنه في ضربات قوية عم تهرب العالم، عم نسكر، نحن ما عم نقدر نعمل غير هيك يعني. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی دکان تو بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہاں پر وہ جب بھی دھماکوں کی آواز سنتے ہیں اور اسرائیل کے جہاز یا ڈرون جب فضا میں آتے ہیں اس کی آواز سنتے ہیں تو ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے کسٹمرز بھی، گاہک بھی جو ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اہلاً و سہلاً، أهلا وسهلا فيك. واٹ از یور نیم؟ نهى. Okay. So this there is nothing in this shop, so you come here for making your food. يس نجي مشان ناكل أكل، نعمل أكل. Okay. تو یہ خاتون جو ہے انہوں نے اس کو کچھ مٹیریل دیا ہے، کچھ سبزیاں دی ہیں، اور یہ ان سبزیوں سے وہ ان کے لیے کچھ Very nice, very nice. Eat here, very nice. Oh, he's very nice. This man is very nice. Okay. But these days his business is not good. Not much business now because everybody no work, no money. Bum, 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 bum. No. Okay. Yeah. So you are here, you will not leave Beirut. You will not go anywhere. No, here. You are here. Here. Lebanon, no go, Abadan. Lebanon, very good, but bum, 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 no good. خاتون کہہ رہی ہیں لیبنان از ویری گڈ، بم 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 ناٹ گڈ۔ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کو جنگ سے کافی پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے باوجود یہ کہتی ہے کہ میں لبنان چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، حالانکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لبنان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بیروت میں ایک کرسچن چرچ ہے، اور اس چرچ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے متاثرین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں چرچ کے بالکل سامنے جو ایک احاطہ ہے وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، انہوں نے بستر لگائے ہوئے ہیں، عورتیں اور بچے بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اس طرف بھی آپ کو عورتیں بچے نظر آ رہے ہیں، آپ کو اس طرف بھی عورتیں اور بچے نظر آ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور جو چرچ ہے وہ کرسچنز کا ہے، لیکن
جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے تو اس میں کرسچنز اور مسلم کے درمیان کافی ہمیں یونٹی نظر آ رہی ہے، اتحاد نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو فضا میں ایک اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ کافی دیر سے گشت کر رہا ہے، اور جو میرے ساتھ میرے کیمرہ مین ہے اور جو یہاں پہ ہمارے ایک لوکل کوارڈینیٹر ہیں، ان کا اصرار ہے کہ اب ہم اپنا کام بند کر دیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی یہ اپنی جیکٹ پہنتا ہوں، کبھی اس کو اتار دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں جرنلسٹ کیمرہ مین کے ساتھ، جرنلسٹ جیکٹ کے ساتھ ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جرنلسٹ اپنے ساتھ ہمارے لیے خطرات لے کے آ گیا ہے. اور اب یہ اگر یہاں پہ فلم بنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہم پہ اٹیک کر دے. بظاہر عمومی طور پہ جنرلی لوگ جو ہیں وہ حوصلے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جرنلسٹ کے ساتھ وہ زیادہ نظر نہ آئے. تو بہرحال ہم نے جو آپ کو بتانا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ یہاں پہ کرسچنز اور مسلمز کے درمیان ہمیں کافی ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو لبنان اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس جنگ کے اندر سے ہمیں ایک مثبت پہلو ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس جنگ کے بارے میں مزید صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں. فی الحال کیمرہ مین عمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو بیروت سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.